اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ سورہ بنی اسرائیل۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اس خدا کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو رات کے وقت اپنے بندے کو اس حرمت والی مسجد سے اس دور والی مسجد تک جس کے ارد گرد کو بھی ہم نے برکت دی ہے اس لیے لے گیا کہ تا ہم اسے اپنے بعض نشان دکھلائیں۔ یقیناً وہی خدا ہے جو اپنے بندوں کی پکار کو خوب سننے والا اور ان کی حالتوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا اور اس میں انہیں حکم دیا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ ٹھہراؤ، اور یہ بھی کہا تھا کہ اے ان لوگوں کی نسل جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، یاد رکھو کہ وہ یقیناً ہمارا نہایت شکر گزار بندہ تھا، بس تم بھی شکر گزار بنو۔ اور ہم نے اس کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ بات کھول کر پہنچا دی تھی کہ تم یقیناً اس ملک میں 2 بار فساد کرو گے اور یقیناً تم بہت بڑی سرکشی اختیار کرو گے۔ اور جب ان 2 بار کے فسادوں میں سے پہلی بار کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو ہم نے بعض اپنے ایسے بندوں کو تمہاری سرکوبی کے لیے تم پر مستولی کر کے کھڑا کر دیا جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے گھروں کے اندر جا گھسے، اور یہ وعدہ بہرحال پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت عطا کی اور ہم نے مالوں اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہیں جتھے کے لحاظ سے بھی پہلے سے زیادہ کر دیا۔ سنو، اگر تم نیکوکار بنو گے تو نیکوکار بن کر اپنی جانوں ہی کو فائدہ پہنچاؤ گے، اور اگر تم برے اعمال کرو گے تو بھی ان یعنی اپنی جانوں کے لیے برا کرو گے۔ پھر جب دوسری بار والا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا تاکہ وہ یعنی تمہارے دشمن تمہارے معزز لوگوں سے ناپسندیدہ معاملہ کریں،
اور اسی طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر وہ غلبہ پائیں اسے بالکل تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں، تو یہ بات پوری ہو گئی۔ اب بھی کچھ بعید نہیں بلکہ عین ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے، اور اگر تم پھر اپنے غلط رویے کی طرف لوٹو گے تو ہم بھی اپنی سزا کی طرف لوٹیں گے۔ اور یاد رکھو کہ جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، اور مومنوں کو جو مناسب حال کام کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فعلنا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اور انسان شر کو اسی جوش سے بلاتا ہے جس جوش سے اللہ اس بندے کو خیر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن دو نشان بنائے ہیں اس طرح پر کہ رات والے نشان کے اثر کو تو ہم نے مٹا دیا اور دن والے نشان کو ہم نے بینائی بخشنے والا بنا دیا، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور آسانی سے سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر ایک چیز کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کے عمل کو باندھ دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے اعمال کی ایک کتاب نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ بالکل کھلی ہوئی پائے گا، اور اسے کہا جائے گا اپنی کتاب خود ہی پڑھ کر دیکھ لے، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ بس یاد رکھو کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا اس کا ہدایت پانا اسی کی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اور جو اس ہدایت کو رد کر کے گمراہ ہوگا اس کا گمراہ ہونا اسی کے نفس کے خلاف پڑے گا۔
اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی قوم پر ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک ان کی طرف کوئی رسول نہ بھیج لیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے ہم اس کے آسودہ حال لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جس پر وہ الٹا اس بستی میں نافرمانی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تب اس بستی کے متعلق ہمارا کلام پورا ہو جاتا ہے اور ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی قانون کے مطابق ہم نے نوح کی قوم کو اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے بہت سی نسلوں کو ہلاک کیا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر اچھی طرح آگاہی رکھنے والا اور انہیں خوب دیکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا خواہاں ہو، ہم اس قسم کے لوگوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس دنیا میں کچھ جلدی والا دنیاوی فائدہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے جہنم کا عذاب مقرر کر دیتے ہیں، جس میں وہ الزام لگوا کر اور دھتکارا جا کر داخل ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں آخرت کی خواہش کی اور اس کے لیے اس کے مطابق کوشش بھی کی تو یاد رکھو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ہم سبھی کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی یعنی دین والوں کو بھی اور ان کو بھی یعنی دنیا والوں کو بھی، اور یہ مدد تیرے رب کی عطا میں سے ہے، اور تیرے رب کی عطا کسی خاص گروہ سے روکی نہیں جا سکتی۔ دیکھ کس طرح ہم نے دنیاوی سامانوں کی روح سے بھی ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت کی زندگی تو یقیناً اور بھی بڑے درجات والی اور زیادہ فضیلت والی زندگی ہوگی۔ پس اے مخاطب، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو الزام لگوا کر اور نصرت الہی سے محروم ہو کر بیٹھ جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ تیرے رب نے اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نیز یہ کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر یا ان دونوں پر تیری زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو انہیں ان کی کسی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہہ، اور نہ انہیں جھڑک، اور ان سے ہمیشہ نرمی سے بات کر، اور رحم کے جذبے کے ماتحت ان کے سامنے عاجزانہ رویہ اختیار کر، اور ان کے لیے دعا کرتے وقت کہا کر کہ اے میرے رب ان پر مہربانی فرما، کیونکہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی تھی۔ تمہارا رب جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہو اسے سب سے بہتر جانتا ہے، اور اگر تم نیک ہوگے تو یاد رکھو کہ وہ بار بار رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ اور قرابت والے رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دو، اور اسراف کسی رنگ میں بھی نہ کرو۔ اسراف کرنے والے لوگ یقیناً شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر گزار ہے۔ اور اپنے رب کی کسی عظیم الشان رحمت کے حصول کے لیے جس کی تجھے امید لگی ہوئی ہو، اگر تو ان رشتہ داروں سے اعراض کرے تو اس صورت میں اعراض جائز ہے، مگر تب بھی ان سے تلطف والے طریق پر بات کر، اور تو نہ تو بخل سے اپنے ہاتھ کو باندھ کر اپنی گردن میں ڈال لے، اور نہ اسراف میں پڑھ کر بالکل اسے کھول دے، ورنہ یا تو ملامت کا نشانہ بن کر یا تکان کے اثر سے بیٹھ جائے گا۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ یقیناً اپنے بندوں کے حالات کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور تم مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا یقیناً بہت بڑی خطا ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ یقیناً ایک کھلی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اور جس جان کو مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے شرعی حق کے سوا قتل نہ کرو۔ اور جو شخص مظلوم مارا جائے اس کے وارث کو ہم نے قصاص کا اختیار دیا ہے، بس اس کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ قاتل کو قتل کرنے میں ہماری مقرر کردہ حد سے آگے نہ بڑھے۔ اگر وہ حد کے اندر رہے گا تو یقیناً ہماری مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ اور تم اس طریق کے سوا جو یتیم کے حق میں زیادہ اچھا ہو کسی اور طرح یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو، یہاں تک کہ وہ اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچ جائے، اور اپنے عہد کو پورا کرو، کیونکہ ہر عہد کی نسبت یقیناً ایک نہ ایک دن جواب طلبی ہوگی۔ اور جب تم کسی کو کچھ ماپ کر دینے لگو تو ماپ پورا دیا کرو، اور جب تول کر دو تو بھی سیدھے ترازو کے ساتھ تول کر دیا کرو، یہ بات سب سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے سب سے اچھی ہے۔ اور اے مخاطب، جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کی اتباع نہ کیا کر، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چل، کیونکہ نہ تو اس طرح ملک کی انتہا کو پہنچ سکتا ہے، اور نہ تو اس طرح قوم کے سرداروں کے بلند درجے کو پا سکتا ہے۔ ان حکموں میں سے ہر ایک فعل کی بری صورت تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ شاندار تعلیم اس علم اور حکمت کا ایک حصہ ہے جو تیرے رب نے وحی کے ذریعے سے تیری طرف بھیجی ہے، اور تو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بنا،
ورنہ تو ملامت کا نشانہ بن کر اور دھتکارا جا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا تمہارے رب نے تم کو لڑکوں کی نعمت سے مخصوص کر دیا ہے اور خود اس نے بعض فرشتوں کو اپنی لڑکیاں بنا لیا ہے؟ یقیناً تم یہ بڑی خطرناک بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر ایک بات کو اس لیے بار بار بیان کیا ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن باوجود اس کے وہ قرآن انہیں عجب اور نفرت میں ہی بڑھا رہا ہے۔ تو کہہ کہ اگر ان کے قول کے مطابق اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتے تو اس صورت میں وہ مشرکین ان معبودوں کی مدد سے عرش والے خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لیتے۔ وہ ان مشرکین کی شرک کی باتوں سے بہت پاک اور بالا تر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں بسنے والے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہوئی اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان اشیاء کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وہ یقیناً پردہ پوشی کرنے والا اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ اور جب تو قرآن کو پڑھتا ہے تو اس وقت ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی اور عام نظروں سے پوشیدہ پردہ کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر کئی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سچائی کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے۔ اور جب تو قرآن میں اپنے رب کو جو ایک ہی ہے یاد کرتا ہے تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھیں تیری طرف پھیر کر چل دیتے ہیں، اور جب وہ بظاہر تیری باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو جس غرض کے متحد وہ تیری باتیں سن رہے ہوتے ہیں ہم اس کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں، اور نیز جب وہ باہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے۔ اور جب وہ ظالم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ایک فریب خوردہ شخص ہی کی پیروی کر رہے ہو تو اس وقت بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ انہوں نے تیرے متعلق کس طرح باتیں بنائی ہیں جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور اب وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں پاتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے
اور کچھ عرصے کے بعد گل کر ہڈیوں کا بھی چورا بن جائیں گے تو ہمیں اثر نو زندہ کیا جائے گا، اور کیا واقعی ہمیں ایک نئی مخلوق کی صورت میں اٹھایا جائے گا؟ تو انہیں کہے کہ تم خواہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی سخت نظر آتی ہو، تب بھی تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ ضرور کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کر کے وجود میں لائے گا؟ تو انہیں کہے کہ وہی خدا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس پر وہ لازماً تعجب سے تمہاری طرف دیکھتے ہوئے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ زندہ کیے جانے کا معاملہ کب ہوگا؟ جب وہ ایسا کہیں تو ان سے کہہ کہ بالکل ممکن ہے کہ وہ وقت اب قریب آ چکا ہو۔ یہ وعدہ اس دن پورا ہوگا جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کا حکم مانو گے اور فوراً حاضر ہو جاؤ گے، اور تم سمجھ رہے ہوگے کہ دنیا میں بہت تھوڑا ہی ٹھہرے ہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور تو میرے بندوں سے کہہ کہ وہی بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو، کیونکہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا، اور اے رسول ہم نے تجھے ان کا ذمہ وار بنا کر نہیں بھیجا۔ اور جو وجود بھی آسمانوں اور زمین میں بسنے والے ہیں انہیں تمہارا رب سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور ہم نے یقیناً انبیاء میں سے بعض کو بعض دوسرے انبیاء پر فضیلت بخشی تھی، اور داؤد کو بھی ہم نے زبور دی تھی۔ تو انہیں کہہ کہ جن لوگوں کے متعلق تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے سوا الوہیت رکھتے ہیں، انہیں اپنی مدد کے لیے پکارو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نہ وہ تمہاری کسی تکلیف کو تم سے دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ تمہاری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ بھی اپنے رب کے قرب کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ ہم اس کی مدد حاصل کریں، اور وہ ہمیشہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تیرے رب کا عذاب یقیناً ایسا ہے جس سے خوف کیا جاتا ہے، اور روئے زمین پر کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے بہت سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات تقدیر الہی میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔
کیا ہمیں نشانات کے بھیجنے میں اس کے سوا اور کوئی امر مانی ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان نشانات کو جھٹلا دیا تھا اور ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تھا، لیکن یہ کوئی وجہ نشان بھیجنے سے رکنے کی نہیں۔ چنانچہ جب ہم نے سمود کی قوم کو ایک اونٹنی ایک روشن نشان کے طور پر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانوں کو بد انجام سے ڈرانے کے لیے ہی بھیجا کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے تجھے کہا تھا کہ تمہارا رب ضرور ان لوگوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، تب بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جو رویا ہم نے تجھے دکھائی تھی اسے بھی اور اس درخت کو بھی جسے قرآن میں ملعون قرار دیا گیا ہے، ہم نے لوگوں کے لیے صرف امتحان کا ذریعہ بنایا تھا، اور باوجود اس کے کہ ہم انہیں ڈراتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی وہ یعنی ہمارا ڈرانا انہیں ایک خطرناک سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تم آدم کے ساتھ مل کر سجدہ کرو، تو انہوں نے اس حکم کے مطابق آدم کے ساتھ مل کر سجدہ کیا تھا، مگر ابلیس نے نہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کیا میں اس بشر کے ساتھ مل کر سجدہ کروں جسے تو نے کیچڑ سے پیدا کیا ہے؟ نیز اس نے کہا کہ اے اللہ تو ہی مجھے بتا کہ کیا یہ میرا مطاع ہو سکتا ہے جسے تو نے مجھ پر شرف دیا ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو مجھے تیری ہی ذات کی قسم ہے کہ میں اس کی تمام اولاد کو قابو کر لوں گا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں تو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا چل دور ہو، کیونکہ تیری بھی اور ان میں سے جو تیری پیروی کریں ان کی بھی سزا جہنم ہے، اور یہ پورا پورا بدلہ ہے۔ اور ہم نے کہا جا، ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اسے اپنی آواز سے فریب دے کر اپنی طرف بلا، اور اپنے سواروں اور پیادوں کو ان پر چڑھا لا، اور ان کے مالوں اور اولادوں میں ان کا حصہ دار بن، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور پھر اپنی کوششوں کا نتیجہ دیکھ۔ اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے فریب کی نیت سے ہی کرتا ہے۔ جو میرے بندے ہیں ان پر ہرگز تیرا تسلط نہیں ہو سکتا، اور اے میرے بندے تیرا رب کارسازی میں تیرے لیے کافی ہے۔ اور اے میرے بندو، تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو ڈھونڈو، وہ یقیناً تم پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں طغیانی پیدا ہونے کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے تو اس کے سوا دوسرے وجود جن کو تم پکارتے ہو
تمہارے ذہنوں سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر لاتا ہے تو تم اس کی طرف سے اعراض کر لیتے ہو، اور انسان بہت ہی ناشکر گزار ہے۔ کیا پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بات سے بالکل امن میں ہو کہ وہ یا تو خود تمہیں خشکی کے کنارے پر زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزے نازل کرے اور پھر تم اپنا کوئی کارساز اور چارہ گر نہ پاؤ؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں پھر دوسری بار اس سمندر میں لوٹا لائے اور تم پر ایک تند ہوا چھوڑ دے اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے اور پھر اس عذاب پر تم ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاؤ؟ اور ہم نے بنی آدم کو بہت شرف بخشا ہے اور ان کے لیے خشکی اور تری میں سواری کا سامان پیدا کیا ہے اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے، اور جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے اس میں سے ایک کثیر حصے پر ہم نے بڑی فضیلت دی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم ہر ایک گروہ کو ان کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کے دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال کی کتاب دی جائے گی وہ بڑے شوق سے اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور اسی طرح وہ اپنے طور اور طریق میں سب سے بڑھ کر بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور قریب تھا کہ اس کلام کی وجہ سے جو ہم نے تجھ پر وحی سے نازل کیا ہے وہ تجھے سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کر دے، تاکہ تو ان سے ڈر کر اس کلام کے سوا کچھ اور کلام اپنے پاس سے بنا کر ہماری طرف منسوب کر دے، اور اگر تو ایسا کرتا تو اس صورت میں وہ یقیناً تجھے اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم تجھے قرآن دے کر ثبات نہ بخش چکے ہوتے تو پھر بھی یہی ہوتا کہ تو بغیر الہام کے بھی ان کی طرف بہت کم باتوں میں مائل ہوتا، مگر اب تو تجھے وحی الہی نے صحیح راستہ بتا دیا ہے، اور اگر جیسا کہ ان کا خیال ہے تو ہم پر افطرا باندھنے والا ہوتا تو اس صورت میں ہم تجھے زندگی کا بڑا عذاب اور موت کا بڑا عذاب چکھاتے، اور پھر تو ہمارے مقابل پر اپنا کوئی بھی مددگار نہ پاتا۔ اور وہ یقیناً تجھے اس ملک سے نکالنے کے مختلف ہیلے کرتے رہتے ہیں،
تاکہ تجھے ڈرا کر ملک سے باہر نکال دیں، مگر ایسا ہوا تو وہ خود بھی تیرے بعد تھوڑا ہی عرصہ محفوظ رہیں گے اور جلد تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سلوک ہمارے اس سلوک کے مطابق ہوگا جو ہم نے تجھ سے پہلے گزرے ہوئے اپنے رسولوں کی قوموں کے ساتھ کیا تھا، اور تو ہمارے طریقے عمل میں کوئی فرق نہیں پائے گا۔ تو سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے خوب تاریک ہو جانے کے وقت تک مختلف گھڑیوں میں نماز کو عمدگی سے ادا کیا کر، اور صبح کے وقت قرآن کے پڑھنے کو بھی لازم سمجھ۔ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا یقیناً اللہ کے حضور میں ایک مقبول عمل ہے، اور رات کو بھی تو اس قرآن کے ذریعے سے کچھ سو لینے کے بعد شب بیداری کیا کر، جو تجھ پر ایک زائد انعام ہے۔ اس طرح پر بالکل متوقع ہے کہ تیرا رب تجھے حمد والے مقام پر کھڑا کر دے، اور کہہ کہ اے میرے رب، مجھے نیک طور پر دوبارہ مکہ میں داخل کر، اور ذکر نیک چھوڑنے والے طریق پر مکہ سے نکال، اور اپنے پاس سے میرا کوئی مددگار اور گواہ مقرر کر، اور سب لوگوں سے کہہ دے کہ بس اب حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا ہے، اور باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا۔ اور ہم قرآن میں آہستہ آہستہ وہ تعلیم اتار رہے ہیں جو مومنوں کے لیے تو شفاء اور رحمت کا موجب ہے، اور ظالموں کو صرف خسارہ میں بڑھاتی ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ روگردان ہو جاتا ہے اور اپنے پہلو کو اس سے دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو وہ بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو انہیں کہہ کہ ہم میں سے ہر ایک فریق اپنے اپنے طریق پر عمل کر رہا ہے، بس اپنے رب پر ہی فیصلہ چھوڑ دو، کیونکہ تمہارا رب اسے جو زیادہ صحیح راستے پر ہے بہتر جانتا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ سچے کی سچائی کو ضرور روشن کر دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اور وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو انہیں کہہ کہ روح میرے رب کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور تمہیں اس کے متعلق بہت ہی کم حصہ دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً جو کلام الہی ہم نے تجھ پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے اسے دنیا سے اٹھا لیں، پھر تو اس امر میں اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی کارساز نہیں پائے گا، سوائے اس کے کہ تیرے رب کی خاص رحمت ہو جو اسے واپس لے آئے، مگر یہ قرآن مٹ نہیں سکتا کیونکہ تجھ پر تیرے رب کا یقیناً بہت بڑا فضل ہے۔ تو انہیں کہہ کہ اگر تمام انسان بھی اور جن بھی اس قرآن کی نظیر لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ اس کی نظیر نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ اور ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر ایک ضروری بات کو مختلف پیرایوں سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگوں نے اس کے متعلق کفر کی راہ اختیار کرنے کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہرگز تیری کوئی بات نہیں مانیں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے، یا تیرا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور تو اس کے اندر خوب کثرت سے نہریں جاری کرے، یا جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرائے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دے، یا تیرا سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تیرے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو اوپر جا کر ہم پر کوئی کتاب نہ اتارے جسے ہم خود پڑھیں۔ تو انہیں کہہ کہ میرا رب ایسی بیہودہ باتوں کے اختیار کرنے سے پاک ہے، میں تو صرف بشر رسول ہوں، آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اور ان لوگوں کو اس ہدایت پر جو ان کے پاس آئی ہے ایمان لانے سے صرف اس بات نے روکا ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ تو انہیں کہہ کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو جو زمین پر اطمینان سے چلتے پھرتے تو اس صورت میں ہم ضرور آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے۔ تو انہیں کہہ کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ ہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو اس کے یعنی اللہ کے مقابل پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے مقاصد اور نیتوں کے مطابق اندھے اور گنگے اور بہرے ہونے کی حالت میں جمع کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب بھی وہ جہنم ذرا ٹھنڈی ہوگی تو ان پر عذاب کو شدید کر دیا جائے گا جو عذاب کے بھڑکنے والی آگ کا ہوگا۔ یہ آگ انہی کے اعمال کی جزا ہوگی کیونکہ انہوں نے ہمارے نشانوں کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو ہمیں اثر نو زندہ کیا جائے گا، اور کیا واقعی ہمیں ایک نئی مخلوق کی صورت میں اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے اور لوگ پیدا کرے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ان کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی ہے، پھر بھی ان ظالموں نے صرف ناشکری کی راہ اختیار کر لی ہے۔ تو انہیں کہہ کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے غیر متناہی خزانوں کے بھی مالک ہوتے تو بھی تم ان کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روک ہی رکھتے، اور انسان بڑا ہی کنجوس ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله أسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اور ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشان دیے، چنانچہ تو بنی اسرائیل سے ان حالات کو پوچھ جب وہ موسیٰ ان اہل مصر کی طرف آیا تھا تو فرعون نے اس سے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں یقیناً تجھے فریب خوردہ سمجھتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تجھے یقیناً علم ہو چکا ہے کہ ان نشانات کو صرف آسمانوں اور زمین کے رب نے بصیرت بخشنے والا بنا کر اتارا ہے، اور اے فرعون میں تیری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تو اپنے بد ارادوں میں ناکام و نامراد ہوگا۔ اس پر اس نے ان کو یعنی موسیٰ اور اس کی قوم کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور اس کے ڈوب مرنے کے بعد بنی اسرائیل کو ہم نے کہہ دیا کہ تم اس موعود ملک میں جا کر آرام سے رہو، پھر جب مسلمانوں کے لیے دوسری بار عذاب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے وہاں لے آئیں گے۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق و حکمت کے ساتھ ہی اتارا ہے، اور حق و حکمت کے ساتھ ہی یہ اترا ہے، اور ہم نے تجھے صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم نے اسے قرآن بنایا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، یعنی صورتیں بنائی ہیں، تاکہ تو اسے سہولت اور آہستگی کے ساتھ لوگوں کو پڑھ کر سنا سکے، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تو انہیں کہہ کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس کے نزول سے پہلے الہامی صحیفوں یا فطرت کے صحیفہ کے ذریعے سے علم دیا جا چکا ہے، جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ اسے سن کر کامل فرمانبرداری اختیار کرتے ہوئے ماتھوں کے بل گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہر ایک عیب سے پاک ہے، اور یہ کہ ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور جب وہ ماتھے کے بل گر جاتے ہیں تو روتے جاتے ہیں، اور قرآن ان کی فروتنی کو اور بھی بڑھاتا جاتا ہے۔ تو انہیں کہہ کہ خواہ تم خدا کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام لے کر بھی تم اسے پکار سکتے ہو، کیونکہ تمام بہتر سے بہتر صفات اسی کی ہیں۔ اور تو اپنے دعائیہ الفاظ اونچی آواز سے نہ کہہ، اور نہ انہیں بہت آہستہ کہا کر، بلکہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کر، اور سب دنیا کو سنا کر کہہ کہ ہر تعریف کا مستحق اللہ ہی ہے، جو نہ تو اولاد رکھتا ہے اور نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کو عاجز پا کر کوئی اور اس پر رحم کر کے اس کا دوست بنتا ہے، بلکہ جو بھی اس کا دوست ہوتا ہے اس سے مدد لینے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی خوب اچھی طرح
بڑائی بیان کر۔ سورہ کہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ ہر تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جس نے یہ کتاب اپنے بندے پر اتاری ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، اور اس نے اسے سچ سے معمور اور صحیح رہنمائی کرنے والی بنا کر اتارا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس کی یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور ایمان لانے والوں کو جو نیک اور ایمان کے مناسب حال کام کرتے ہیں بشارت دے کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے اچھا اجر مقرر ہے، وہ اس اجر کے مقام میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور نیز اس نے اس لیے اسے اتارا ہے کہ تاب ان لوگوں کو آنے والے عذاب سے آگاہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں شخص کو بیٹا بنا لیا ہے، اور نیز انہیں اس بارے میں کچھ بھی تو علم حاصل نہیں، اور نہ ان کے بڑوں کو اس بارے میں کوئی علم تھا۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، بلکہ وہ محض جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا اگر وہ اس عظیم الشان کلام پر ایمان نہ لائیں تو تو ان کے غم میں شدت افسوس کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ جو کچھ روئے زمین پر موجود ہے اسے یقیناً ہم نے اس کی زینت کا موجب بنایا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے سب سے اچھا کام کرنے والا کون ہے۔
اور جو کچھ اس زمین پر موجود ہے اسے ہم یقیناً ایک دن مٹا کر ویران سطح بنا دیں گے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ کہف اور رقیم والے لوگ ہمارے نشانوں میں سے کوئی اچنبھا نشان تھے جن کی نظیر پھر کبھی نہ پائی جا سکتی ہو؟ جب وہ چند نوجوان وسیع غار میں پناہ گزین ہوئے اور دعا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے حضور سے خاص رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں رشد و ہدایت کا سامان مہیا کر، جس پر ہم نے اس وسیع غار میں چند گنتی کے سالوں کے لیے انہیں بیرونی حالات کے سننے سے محروم کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ جتنی مدت وہ وہاں ٹھہرے رہے تھے اسے مسیح کے متبع دونوں گروہوں میں سے زیادہ محفوظ رکھنے والا کون سا گروہ ہے۔ اب ہم ان کی اہم خبر بالکل صحیح طور پر تیرے پاس بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر حقیقی ایمان لائے تھے اور انہیں ہم نے ہدایت میں اور بھی بڑھایا تھا، اور جب وہ اپنے وطن سے نکلنے کے لیے اٹھے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز کبھی نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم ایک حق سے دور بات کہنے والے ہوں گے۔ ان لوگوں یعنی ہماری قوم نے اس معبود برحق کو چھوڑ کر اپنے لیے اور معبود بنا لیے ہیں۔ وہ ان کے ثبوت میں کیوں نہیں کوئی روشن دلیل لاتے؟ پھر وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کے ظالم شخص کون ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت جب کہ تم ان سے اور نیز اللہ کے سوا جس کی بھی وہ پرستش کرتے ہیں اس سے کنارہ کشی کر لی ہے، تو اب تم اس وسیع پہاڑی پناہ گاہ میں بیٹھے رہو۔ ایسا کرو گے تو تمہارا رب اپنی رحمت کی کوئی راہ تمہارے لیے کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں کوئی سہولت کا سامان مہیا کر دے گا۔ اور اے مخاطب، تو سورج کو دیکھتا ہے کہ جب وہ چڑھتا ہے تو ان کی وسیع جائے پناہ سے دائیں طرف کو ہٹ کر گزرتا ہے، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو ہٹ کر گزرتا ہے، اور وہ اس غار کے اندر ایک فراخ جگہ میں رہتے ہیں۔ یہ بات اللہ کی نصرت کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ جسے اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے وہی ہدایت پر ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کا تو کبھی کوئی دوست اور رہنما نہیں پائے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ اور اے مخاطب، تو انہیں بیدار سمجھتا ہے حالانکہ وہ سوتے ہیں،
اور ہم انہیں دائیں طرف بھی پھرائیں گے اور بائیں طرف بھی پھرائیں گے، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ صحن میں ہاتھ پھیلائے موجود رہے گا۔ اگر تو ان کے حالات سے آگاہ ہو جائے تو ان سے بھاگنے کے لیے پیٹھ پھیر لے اور ان کی وجہ سے رعب سے بھر جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں بے کسی کی حالت سے اٹھایا، اس پر وہ آپس میں حیرت سے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، اور ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ جو اس کے مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ تب انہوں نے یعنی دوسروں نے کہا کہ جو عرصہ تم یہاں ٹھہرے رہے ہو اسے تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، بس اس بحث کو چھوڑو اور اپنے یہ پرانے سکے دے کر اپنے میں سے کسی ایک کو اس شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھے کہ اس شہر میں سے کس کا غلہ سب سے اچھا ہے، پھر جس کا غلہ سب سے اچھا ہو اس سے کچھ کھانے کا سامان لے آئے، اور وہ ہوشیاری سے لوگوں کی راز کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز کوئی علم نہ ہونے دے، کیونکہ اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیں گے یا جبراً تمہیں واپس اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس صورت میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان کے حالات سے آگاہ کیا ہے تا انہیں معلوم ہو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور یہ بھی کہ اس موعودہ گھڑی کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب وہ اپنے کام کے متعلق آپس میں گفتگو کرنے لگے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم ان کے رہنے کے مقام پر کوئی عمارت بناؤ۔ ان کا رب ان کے حال کو سب سے بہتر جانتا تھا۔ آخر جنہوں نے اپنے قول میں غلبہ حاصل کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے رہنے کے مقام پر مسجد ہی بنائیں گے۔ وہ لوگ جو حقیقت حال سے بے خبر ہیں ضرور غیب کے متعلق اٹکل پچو باتیں کرتے ہوئے کبھی کہیں گے کہ وہ صرف 3 آدمی تھے جن کے ساتھ چوتھا ان کا کتا تھا، اور کبھی یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے جن کے ساتھ چھٹا ان کا کتا تھا، اور ان میں سے بعض یوں بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان کے ساتھ 8واں ان کا کتا تھا۔ تو انہیں کہہ کہ ان کی صحیح گنتی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، پس تو ان کے متعلق مضبوط بحث کے سوا کوئی بحث نہ کر، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے حقیقت حال دریافت نہ کر۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔
اور تو کسی بات کے متعلق دعویٰ سے ہرگز نہ کہہ کہ میں کل یہ کام ضرور کروں گا، ہاں صرف اس طرح کروں گا جس طرح اللہ چاہے گا، اور جب کسی وقت تو بھول جائے تو یاد آنے پر اپنے رب کے وعدوں کو یاد کر لیا کر اور کہہ دیا کر کہ مجھے کامل امید ہے کہ میرا رب آخر مجھے کامیاب کر دے گا اور مجھے اس راستے پر چلائے گا جو ہدایت پانے کے لحاظ سے اس میرے تجویز کردہ راستے سے بھی تکمیل کے زیادہ قریب ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی وسیع پناہ گاہ میں 300 سال تک رہے تھے اور اس عرصہ پر 9 سال انہوں نے اور بھی بڑھائے تھے، تو انہیں کہہ کہ جتنا عرصہ غار میں وہ ٹھہرے رہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، وہ خوب ہی دیکھنے والا اور خوب ہی سننے والا ہے، ان لوگوں کا اس کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اور وہ اپنے حکم اور اپنے فیصلوں میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا۔ اور تیرے رب کی کتاب میں سے جو حصہ تجھ پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے اسے پڑھ کر لوگوں کو سنا، اس کی باتوں کو کوئی بھی تبدیل کر سکنے والا نہیں ہے، اور اسے چھوڑ کر تو کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو اپنے رب کو اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے صبح و شام پکارتے ہیں، اور تیری نظریں ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے نہ نکل جائیں، اور اگر تو ایسا کرے گا تو تو ورلی زندگی کی زینت چاہے گا، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اور اس نے اپنی گری ہوئی خواہش کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو، اس کی فرمانبرداری مت کر، اور لوگوں کو کہہ دے کہ یہ سچائی تمہارے رب کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے، بس جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے، مگر یہ یاد رکھے کہ ہم نے ظالموں کے لیے یقیناً ایک آگ تیار کی ہے جس کی 4 دیواری نے اب بھی انہیں گھیرا ہوا ہے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور چہروں کو جھلس دے گا، وہ بہت بری پینے کی چیز ہوگی اور وہ آگ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیے ہیں وہ یقیناً بڑے اجر پائیں گے، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں ہم ان کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرتے۔ ہاں انہی لوگوں کے لیے دائمی رہائش کے باغات مقدر ہیں، ان میں ان کے اپنے انتظام کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے ان میں سونے کے کنگنوں کی قسم کے زیورات بنائے جائیں گے، اور وہ باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہ ان بہشتوں میں آراستہ پلنگوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یہ کیا ہی اچھا اجر ہے اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا۔ اور تو ان کے سامنے ان دو شخصوں کی حالت بیان کر جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے تھے اور انہیں ہم نے کھجوروں کے درختوں سے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، اور ہم نے ان دونوں کی مقبوضات کے درمیان کچھ کھیتی بھی پیدا کی تھی۔ ان دونوں باغوں نے اپنا اپنا پھل خوب دیا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کیا، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی تھی اور اسے بہت پھل حاصل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے ساتھی کو اس سے باتیں کرتے ہوئے فخریہ طور پر کہا کہ دیکھ تیری نسبت میرا مال زیادہ اور جتھا معزز ہے۔ اور ایک دفعہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ کبھی تباہ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ موعودہ تباہی کی گھڑی کبھی آنے والی ہے۔ اگر بالفرض مجھے میرے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو میں وہاں بھی یقیناً اس سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے سوال و جواب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو نے اس ہستی کا انکار کر دیا ہے جس نے تجھے اولاً مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس نے تجھے پورا آدمی بنایا؟ تمہارا تو یہ حال ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بناتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں آیا تھا تو کیوں نہ تو نے کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ ہی کے فضل سے ہر ایک قوت حاصل ہوتی ہے۔ اگر تو مجھ ناچیز کو اپنی نسبت مال اور اولاد میں کم سمجھتا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے کوئی بہتر باغ دے دے اور اس تیرے باغ پر اوپر سے کوئی آگ کا شعلہ گرائے جس کی وجہ سے وہ ایک صاف اور چٹیل میدان ہو جائے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے اور پھر تو یعنی اسلام کا دشمن اس کی تلاش کی بھی طاقت نہ پائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے تمام پھلوں کو تباہ کر دیا گیا، اور وہ یعنی باغ کا مالک اس حال میں کہ وہ باغ اپنے سہاروں پر گرا ہوا تھا، اس مال کی وجہ سے جو اس نے اس باغ کی ترقی کے لیے خرچ کیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا۔ اور اس وقت کوئی جماعت بھی اس کے ساتھ نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ اس کا کوئی انتقام ہی لے سکا۔ ایسے موقع پر مدد اللہ ہی کی مفید ہوتی ہے جو معبود حقیقی ہے، اور وہ بدلہ دینے میں بھی سب سے اچھا ہے اور اچھا انجام پیدا کرنے کی روح سے بھی سب سے اچھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اور تو ان کے سامنے اس ورلی زندگی کی حالت بھی کھول کر بیان کر کہ وہ اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے بادل سے برسایا، پھر اس میں زمین کی روئیدگی مل گئی، پھر آخر وہ بھوسے کا چورا بن گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے اس ورلی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے نیک اور مناسب حال کام ہی جو ان چیزوں سے لیے جائیں تیرے رب کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، اور اس دن بھی ان کے بہتر نتائج نمودار ہوں گے جس دن ہم ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلا دیں گے اور تو سب اہل زمین کو ایک دوسرے کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلتا ہوا دیکھے گا، اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ صف باندھے ہوئے تیرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھ لو تم اسی طرح کمزوری کی حالت میں ہمارے پاس آ گئے ہو جس حالت میں ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور تم یہ امید نہیں رکھتے تھے بلکہ تمہیں دعویٰ تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ کے پورا ہونے کی ساتھ مقرر نہیں کریں گے، اور ان کے اعمال کی کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، پس اے مخاطب تو ان مجرموں کو اس کی وجہ سے جو اس میں لکھا ہوگا ڈرتے دیکھے گا، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ اے افسوس ہماری تباہی سامنے کھڑی ہے، اس کتاب کو کیا ہوا ہے کہ نہ کسی چھوٹی بات کو اس کا احاطہ کیے بغیر چھوڑتی ہے اور نہ کسی بڑی بات کو، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہوگا اسے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کے ساتھ مل کر سجدہ کرو، اس پر انہوں نے تو اس حکم کے مطابق اس کے ساتھ ہو کر سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنی فطرت کے مطابق اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اے میرے بندو، کیا تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کی نسل کو اپنے دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ وہ شیطان ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ثابت ہوا ہے۔ میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے موقع پر حاضر کیا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی جانوں کی پیدائش کے موقع پر، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنا سکتا تھا۔ اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن وہ خدائے برتر مشرکوں کو کہے گا کہ اب تم میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کے شریک ہونے کے متعلق تم دعویٰ کرتے تھے، جس پر وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ان کے تجویز کردہ شریکوں کے درمیان ہم ایک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم اس آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے یقیناً ہر ایک ضروری بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، اور ایسا کیوں نہ کرتے کہ انسان سب سے بڑھ کر بحث کرنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے اور اپنے رب سے بخشش چاہنے سے صرف اس بات نے روکا کہ پہلے لوگوں کی سی حالت ان پر بھی آئے یا پھر عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اور ہم رسولوں کو صرف بشارت دینے والا بنا کر اور عذاب کی آمد سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ جھوٹ کے ذریعے سے اس لیے جھگڑتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹا دیں، اور انہوں نے میرے نشانوں کو اور میرے انظار کو ہنسی کا نشانہ بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کے نشانوں کے ذریعے سمجھایا گیا لیکن پھر بھی وہ ان سے روگردان ہو گیا، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کما کر آگے بھیجا تھا اسے اس نے بھلا دیا۔ ان لوگوں کے دلوں پر ہم نے یقیناً کئی پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، اور اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ تجھ سے اس قدر حسد رکھتے ہیں کہ اس صورت میں وہ ہدایت کو بھی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اور تیرا رب بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحمت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے انہیں ہلاک کرنا چاہتا تو وہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے ایک میعاد مقرر ہے جس سے ورے یعنی پیشتر اس کے کہ وہ عذاب کو بھگت لیں وہ ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اور وہ بستیاں جن کو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا ان کے لیے موجب عبرت ہو سکتی تھیں، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے پہلے سے ایک میعاد مقرر کر دی تھی تا وہ چاہیں تو توبہ کر لیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبها في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان رفیق سے کہا تھا کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں اس پر قائم رہنے سے نہیں چلوں گا یہاں تک کہ ان دونوں سمندروں کے اکٹھے ہونے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا صدیوں ہی چلتا جاؤں. بس جب وہ ان دونوں سمندروں کے باہم ملنے کی جگہ پر یعنی قرب زمانہ نبوی تک پہنچے تو وہ اپنی مچھلی وہاں بھول گئے، جس پر اس مچھلی نے تیزی سے بھاگتے ہوئے سمندر میں اپنی راہ لی. پھر جب وہ اس جگہ سے آگے نکل گئے تو اس یعنی موسیٰ نے اپنے نوجوان رفیق سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا ہمیں دو، ہمیں یقیناً اپنے اس سفر کی وجہ سے تھکان ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ بتائیے اب کیا ہوگا. جب ہم آرام کے لیے اس چٹان پر ٹھہرے تو میں مچھلی کا خیال بھول گیا اور مجھے یہ بات شیطان کے سوا کسی نے نہیں بھلائی، اور اس نے سمندر میں عجیب طرح سے اپنی راہ لے لی. اس نے کہا کہ یہی وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ایسا بندہ وہاں پایا جسے ہم نے اپنے حضور سے رحمت کی سیرت بخشی تھی، اور اسے ہم نے اپنی جناب سے خاص علم بھی عطا کیا تھا. موسیٰ نے اس سے کہا کہ کیا میں اس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے اس میں سے کچھ رشد کی باتیں آپ مجھے بھی سکھائیں. اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، اور جس بات کے علم کا تو نے احاطہ نہیں کیا اس پر صبر تو کیوں کر سکتا ہے. اس نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس روحانی بزرگ نے کہا کہ اچھا اگر تو میرے ساتھ چلے تو تو کسی چیز کے متعلق جب تک کہ میں اس کے متعلق تجھ سے ذکر کرنے میں پہل نہ کروں مجھ سے سوال مت کیجیو. پھر وہ دونوں وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس خدا کے برگزیدہ نے اس میں شگاف کر دیا. اس پر اس موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے شگاف کیا ہے کہ آپ اس کے اندر بیٹھ کر جانے والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے یقیناً یہ ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے. اس برگزیدہ خدا نے کہا کہ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکے گا. اس پر اس موسیٰ نے کہا کہ اس دفعہ آپ مجھ پر گرفت نہ کریں کیونکہ میں آپ کی ہدایت کو بھول گیا تھا، اور آپ میری اس بات کی وجہ سے مجھ پر سختی نہ کریں. پھر جب وہ دونوں وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے کو ملے تو اس خدا کے بندے نے اسے مار ڈالا. اس پر اس نے یعنی موسیٰ نے کہا کہ کیا یہ سچ نہیں کہ آپ نے اس وقت ایک پاک باز اور بے گناہ شخص کو بغیر کسی خون کے بدلے کے ناحق ہی مار ڈالا ہے؟ آپ نے یقیناً بہت ہی برا کام کیا ہے.